در رکھتے ہیں نظر انداز میں، ارباب نظر رکھتے ہیں، چاہیے روح کو مقبول ہمارے سجدے، ہم تو خاک گرے شبیر پہ سر رکھتے ہیں، اعلیٰ ہے جو دنیا میں۔ نعرہ سلوات۔ اس طرح پر ہے رقم بانوے شبیر کا حال، اس طرح پر ہے رقم بانوے شبیر کا حال، وقت رخصت یہ کیا شاہ شہیداں سے ملال، عزم معراج ہے رضوان ہے شہ نیک خضار، میرا یہاں کون ہے اس کا بھی ہے کچھ تم کو خیال، ہاشمی ہوں نہ قریشی ہوں نہ سیدانی ہوں، میرا کیا پاس عرب ہوں کہ میں ایرانی ہوں، میرا کیا پاس عرب ہوں کہ میں ایرانی ہوں، ہوں گی سیدانیاں سب اونٹو وہ محمل میں سوار، بانوے شاہ کو لے پردہ کریں گے اسرار، کون ہوگا میرا حامی ہے یہ بھی عابد بیمار، پردرد یوں رہی میری تیری صورت کے نثار، پردرد یوں رہی میری تیری صورت کے نثار، چپ ہو کچھ تو میرے باپ سے فرمائے جا، مرکز شاہ نجف پر مجھے بٹھلائے جا، مرکز شاہ نجف پر مجھے بٹھلائے جا، پوچھو میں کہ تو اس گھر میں عدالت ہوئی خاک، ملی سسرال وہ جس پر کی نبوت ہوئی خاک، پائے فرزند وہ جن پر کی امامت ہوئی خاک، تجھ سا جوہر ملا جس پر کے مصیبت ہوئی خاک، تجھ سا جوہر ملا جس پر کے مصیبت ہوئی خاک، بیٹا اکبر سا ہو عباس سا دیور ہوئے، نو اماموں کی جو ماں ہو وہ کھلے سر ہوئے، نو اماموں کی جو ماں ہو وہ کھلے سر ہوئے، بیٹا اکبر سا ہو عباس سا دیور ہوئے، نو اماموں کی جو ماں ہو وہ کھلے سر ہوئے، نو اماموں کی جو ماں ہو وہ کھلے سر ہوئے، طرح پر ہے جہاں پر جھولا ہے تابوت ہے اور علم بھی ہے، یہاں پر جھولا ہے تابوت ہے اور علم بھی ہے، امام بارے میں آ کر حسین سے مانگو،
ماشاءاللہ سبحان امام اللہ بارے میں جزاک اللہ واہ 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 امام بارے میں آ کر حسین سے مانگو جو چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو، جو چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو، تو جا نماز بچھا کر حسین سے مانگو، واہ واہ تو جا نماز بچھا کر حسین سے مانگو، ادھر ادھر کی سفارش سے کچھ نہیں ہوگا، واہ واہ ادھر ادھر کی ادھر ادھر کی سفارش سے کچھ نہیں ہوگا، حسین کا ہے یہ منبر حسین سے مانگو، حسین کا ہے یہ منبر حسین سے مانگو، میرے حسین کے دل کا سکون ہے عباس، میرے حسین کے دل کا سکون ہے عباس، علم جری کا اٹھا کر حسین سے مانگو، علم جری کا اٹھا کر حسین سے مانگو، کہا فرشتوں نے فردوس سے اے شرر نقوی، واہ کہا فرشتوں نے فردوس سے اے شرر نقوی، چلو رسول کے دل پر حسین سے مانگو، چلو رسول کے دل پر حسین سے مانگو، صلوات علی محمد وآلہ نعرہ حیدری نعرہ سلوات صلی اللہ محمد جزاک اللہ نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے، نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے، علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے، علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے، علی کے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں، علی کے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں، یہی سبب ہے جو میری زبان باقی ہے، یہی سبب ہے جو میری زبان باقی ہے، کٹی زبان تو میسم کا خون پکار اٹھا، ابھی بھی عشق علی کا بیان باقی ہے، ابھی بھی عشق علی کا بیان باقی ہے، غریب خانے میں آتے ہیں کربلا کے امیر، غریب خانے میں آتے ہیں کربلا کے امیر، یہی سبب ہے جو میرا مکان باقی ہے، یہی سبب ہے جو میرا مکان باقی ہے، نظر اٹھاؤ بہت اے یزید کے بچوں، ابھی حسین کا ایک نوجوان باقی ہے، ابھی حسین کا ایک نوجوان باقی ہے، ہزاروں حر کی قطاریں ثبوت ہے اس کا، ہزاروں حر کی قطاریں ثبوت ہے اس کا، ابھی حسین کا ایک مہربان باقی ہے، ابھی حسین کا ایک مہربان باقی ہے، اسی لیے تو وہ تلوار ساتھ لائیں گے، اسی لیے تو وہ تلوار ساتھ لائیں گے، کھڑی ہے ظلم کی فصلیں کٹان باقی ہے، کھڑی ہے ظلم کی فصلیں کٹان باقی ہے، میرے حسین کی مجلس یہاں پہ ہوتی ہے، میرے حسین کی مجلس یہاں پہ ہوتی ہے، اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے، اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے، کہا نبی نے حلالی کو ہوگا عشق علی، تیری کتاب میں بھی یہ بیان باقی ہے، ہمارے اشک عزا پوچھتے ہیں مفتی سے، ہمارے اشک عزا پوچھتے ہیں مفتی سے، کہیں پہ فتویٰ کی کوئی دکان باقی ہے، کہیں پہ فتویٰ کی کوئی دکان باقی ہے، ٹہل رہا ہے سرے القمہ حسین کا شیر، بلا کی پیاس میں بھی آن بان باقی ہے، ٹہل رہا ہے سرے القمہ حسین کا شیر، بلا کی پیاس میں بھی آن بان باقی ہے، نظر ملائے ستمگر حسین سے کیسے، نظر ملائے ستمگر حسین سے کیسے، علی کا شیر ابھی درمیان باقی ہے، علی کا شیر ابھی درمیان باقی ہے، کروڑوں لوگ اٹھاتے ہیں تیرے پرچم کو، تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے، تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے، یہ میری ماں نے سکھایا ہے مجھ کو بچپن سے، یہ میری ماں نے سکھایا ہے مجھ کو بچپن سے، علم نہ چھوڑنا جب تک بھی جان باقی ہے،
علم نہ چھوڑنا جب تک بھی جان باقی ہے. تو جسے چڑھایا تھا سولی پر اور نیزوں پر، جسے چڑھایا تھا سولی پر اور نیزوں پر، یہ معجزہ ہے وہی خاندان باقی ہے. یہ معجزہ ہے جسے چڑھایا تھا سولی پر اور نیزوں پر، یہ معجزہ ہے وہی خاندان باقی ہے. ہمارے بعد بھی ہوگا حسین کا ماتم، ہمارے بعد بھی ہوگا حسین کا ماتم، ہمارے بعد بھی تو کاروان باقی ہے. علی کے در کے بھکاری ہیں ہم شرر نقوی، علی کے در کے بھکاری ہیں ہم شرر نقوی. یہی سبب ہے جو میری آن بان باقی ہے، یہی سبب ہے میری آن بان باقی ہے. کہ کسی حسین نظاروں میں دل نہیں لگتا، کسی حسین نظاروں میں دل نہیں لگتا، علی بغیر بہاروں میں دل نہیں لگتا. کسی حسین نظاروں میں دل نہیں لگتا، علی بغیر بہاروں میں دل نہیں لگتا. بہشت سے در زہرا پہ آ گئے جبریل، تمہارا اپنے علاقوں میں دل نہیں لگتا. کہ بہشت سے در زہرا پہ آ گئے جبریل، تمہارا اپنے علاقوں میں دل نہیں لگتا. تڑپنا ہر کا بتاتا ہے یہ شب عاشور، حسینیوں کا اندھیروں میں دل نہیں لگتا. تڑپنا ہر کا بتاتا ہے حسینیوں کا اندھیروں میں دل نہیں لگتا. کہ وہ کسی سے کبھی نہیں ڈرتے، وہ کسی سے کبھی نہیں ڈرتے جو خدا کے غضب سے ڈرتے ہیں. کہ وہ کسی سے کبھی نہیں ڈرتے جو خدا کے غضب سے ڈرتے ہیں. لوگ ڈرتے تھے پہلے حیدر سے، اب تو تیرا رجب سے ڈرتے ہیں. لوگ ڈرتے تھے تو تیرا صلوات پڑھیں محمد علیہ. محبوب الہی کے دلارے ہیں صحابہ، محبوب الہی کے دلارے ہیں صحابہ. دریائے رسالت کے کنارے ہیں صحابہ، سورج ہے محمد تو کنارے ہیں صحابہ. کچھ ان میں مگر بغض کے مارے ہیں صحابہ. ہر پھول حقیقت میں گلابی نہیں ہوتا، جو شخص منافق ہو صحابی نہیں ہوتا. ہر پھول حقیقت میں گلابی نہیں ہوتا، جو شخص منافق ہو صحابی نہیں ہوتا. اصحاب نبی سے ہے ہمیں اتنی محبت، اولاد بھی ہموار دے کیا چیز ہے دولت. ہے شرط صحابی ہو وفادار نبوت، اور دل میں ہو شہزادی کونین کی عزت. تا عمر جو مفلس رہا حسنین کے در کا، گر ایسا صحابی ہے تو پھر تاج ہے سر کا. کہ تا عمر جو مفلس رہا حسنین کے در کا، گر ایسا صحابی ہے تو پھر تاج ہے سر کا. اصحاب پیمبر پہ میری جان بھی قربان، میں وار دوں سب کچھ کہیں مل جائیں جو سلمان. بوذر ہو حذیفہ ہو یا مقداد میری جان، ہم ایسے صحابہ پہ فقط رکھتے ہیں ایمان. جو بغض علی میں کبھی جاگا بھی نہیں ہو، اور جنگ کے میدان سے بھاگا بھی نہیں ہو. جو بغض علی میں کبھی جاگا بھی نہیں ہو، اور جنگ کے میدان سے بھاگا بھی نہیں ہو. آنکھوں میں بسا لیتے ہیں تصویر بلالی، سینے سے لگا لیتے ہیں کردار ہلالی. اصحاب پیمبر کی ہے پہچان نرالی، اصحاب میں اسآل میں ہوتے ہیں مثالی. جو کر لیا ایک بار تو وعدہ نہیں توڑا، جا دے دی مگر دامن سرکار نہ چھوڑا. جو کر لیا ایک بار تو وعدہ نہیں توڑا، جا دے دی مگر دامن سرکار نہ چھوڑا. جب ہم نے صحابہ پہ نظر غور سے ڈالی، کچھ ضرب تو کم ضرب تھے کچھ ضرب تھے عالی. کچھ ضرب تو کم ضرب تھے کچھ قلب تھے عالی. کچھ دین سے خالی تھے تو کچھ نام خیالی. کچھ بزدل و نامرد تھے کچھ قہر و جلالی. ارے ہم یوسف و کمبر کے طرفدار ہوئے ہیں، تم ان کے فدائی ہو جو فرار ہوئے. یوسف و کمبر طرفدار ہوئے ہیں، تم ان کے فدائی ہو جو فرار ہوئے ہیں.
جو چھوڑ کے سرکار کو میدان سے بھاگے، کہ جو چھوڑ کے سرکار کو میدان سے جائے، افسوس نبی کے جو بلانے پہ نہ آئے، ہجیان کی تہمت جو زمانے پہ لگائے، ہجیان کی تہمت جو زمانے پہ لگائے، جو جنگ کے میدان میں پیٹھ دکھائے، ایک پل کو جو ٹھہرے نہ شریعت کی حدوں میں، تم نے انہیں رکھا ہے صحابہ کی صفوں میں، ایک پل کو جو تم نے انہیں رکھا ہے صحابہ کی صفوں میں، جو جنگ میں ہاتھوں کو صدا جوڑ کے بھاگے، اللہ کے محبوب سے منہ موڑ کے بھاگے، جو مال غنیمت کے لیے چھوڑ کے بھاگے، جو مال غنیمت کے لیے چھوڑ کے بھاگے، پوشیدہ جہاں میں یہ حکایت نہیں ہوتے، بزدل کبھی تعظیم کے لائق نہیں ہوتے، بزدل کبھی تعظیم کے لائق نہیں ہوتے، جو آل محمد کو ستائے وہ صحابی، کہ جو آل محمد کو ستائے وہ صحابی، جو باغ فدق لوٹ کے کھائے وہ صحابی، جو خانہ عصمت کو جلائے وہ صحابی، ارے توقیر کرو جرم کا عادی تو نہیں ہے، صورت میں صحابی کی فسادی تو نہیں ہے، صورت میں صحابی کی فسادی تو نہیں ہے، کہ پہلو میں گوارا نہ کریں جن کو رسالت، وہ جن سے نظر پھیر لیں شہزادی جنت، تم ایسے گناہ گاروں کے کرتے ہو وکالت، توقیر کرے جن کی نہ آیت نہ روایت، کہ توقیر کرے جن کی نہ آیت نہ روایت، جو قاتل محسن کو چھپانے میں لگے ہیں، وہ اپنی لحد خود ہی بنانے میں لگے۔ کہ زینب ہے میرا نام، علی کی ہوں میں زینت، مخلوق نے بخشی ہے مجھے رب نے فضیلت، دکھلانے پہ آ جاؤں اگر روب و جلالت، کہ دکھلانے پہ آ جاؤں اگر روب و جلالت، خطبوں سے الٹ دوں گی تیرا تخت حکومت، کہ خطبوں سے الٹ دوں گی تیرا تخت حکومت، خوش ہے تو مجھے دیکھ کے پابند رسن ہوں، کہ خوش ہے تو مجھے دیکھ کے پابند رسن ہوں، مت بھول کے عباس دلاور کی بہن ہوں، مت بھول کے عباس دلاور کی بہن ہوں، مغرور نہ ہو سر سے میرے چھین کے چادر، کہ مغرور نہ ہو سر سے میرے چھین کے چادر، خوشیاں نہ منا دیکھ کے بلوے میں کھلے سر، کہ مغرور نہ ہو سر سے میرے چھین کے چادر، خوشیاں نہ منا دیکھ کے بلوے میں کھلے سر، نہ خوف پیمبر ہے نہ خالق کا تجھے ڈر، کہ نہ خوف پیمبر ہے نہ خالق کا تجھے ڈر، دربار میں بے پردہ ہے ناموس پیمبر، دربار میں بے پردہ ہے ناموس پیمبر، جو عزت و عظمت میں زمانے سے بڑے تھے، جو عزت و عظمت میں زمانے سے بڑے تھے، اغیار کے مجمع میں رسن بستہ کھڑے تھے، اغیار کے مجمع میں رسن بستہ کھڑے تھے، کہ چاہوں تو ابھی فاتح خیبر کو بلا لوں، کہ بی بی کہتی ہیں کہ چاہوں تو ابھی فاتح خیبر کو بلا لوں، کیا ہے فدا امداد پیمبر کو بلا لوں، کیوں اون محمد علی اکبر کو بلا لوں، کہ کیوں اون محمد علی اکبر کو بلا لوں، مقتل سے میں عباس دلاور کو بلا لوں، کہ مقتل سے میں عباس دلاور کو بلا لوں، یہ کام اکیلے ہی سر شام کروں گی، کہ یہ کام اکیلے ہی سر شام کروں گی، میں آج تیرے تخت کو نیلام کروں گی، کہ میں آج تیرے تخت کو نیلام کروں گی، اٹھی ہوں علی بن کے میں وعدوں کو نبھانے، کہ اٹھی ہوں علی بن کے میں وعدوں کو نبھانے، نکلی ہوں میں شبیر کے مقصد کو بچانے، کہ اٹھی ہوں علی بن کے میں وعدوں کو نبھانے، نکلی ہوں میں شبیر کے مقصد کو بچانے، آئی ہوں تیرے گھر تیری اوقات بتانے، کہ آئی ہوں تیرے گھر تیری اوقات بتانے، لگ جائیں گے سب آج تیرے ہوش ٹھکانے، کہ لگ جائیں گے سب آج تیرے ہوش ٹھکانے، بولوں گی تو آئے گی صدا قہر جلی ہے، سب لوگ یہ سمجھیں گے کہ منبر پہ علی ہے، سب لوگ یہ سمجھیں گے کہ منبر پہ علی ہے، کہ تقریر کے ہر لفظ کو تلوار کروں گی، کہ تقریر کے ہر لفظ کو تلوار کروں گی، پھر تخت حکومت پہ تیرے وار کروں گی، کہ تقریر کے ہر لفظ کو تلوار کروں گی، پھر تخت حکومت پہ تیرے وار کروں گی، بیعت کے عقابوں کو گرفتار کروں گی، میں ایسے قیامت سر دربار کروں گی، کہ میں ایسے قیامت سر دربار کروں گی، اب چین سے سونے نہ کبھی جاگنے دوں گی، کہ اب چین سے سونے نہ کبھی جاگنے دوں گی، میں شام سے باہر نہ تجھے بھاگنے دوں گی، میں شام سے باہر نہ تجھے بھاگنے دوں گی، میں شام سے باہر نہ تجھے بھاگنے دوں گی، سب خاک میں مل جائیں گے بیعت کے ارادے، کہ سب خاک میں مل جائیں گے بیعت کے ارادے، بھائی سے کیے تھے جو نبھاؤں گی وہ وعدے، بھائی سے کیے تھے جو نبھاؤں گی وہ وعدے، کانٹے میری راہوں میں تو جتنے بھی بچھا دے، کہ کانٹے میری راہوں میں تو جتنے بھی بچھا دے، یہ بات مگر یاد رہے معاویہ زادے،
یہ بات مگر یاد رہے معاویہ زادے، ایک زلزلہ برپا در و دیوار میں ہوگا، کہ ایک زلزلہ برپا در و دیوار میں ہوگا، اب شاہ کا ماتم تیرے دربار میں ہوگا، کہ اب شاہ کا ماتم تیرے دربار میں ہوگا۔ اور لگتا ہے تجھے یاد ہے ماضی کی کہانی، کہ لگتا ہے تجھے یاد ہے ماضی کی کہانی، تو بھول نہیں پایا وہ تاریخ پرانی، کہ لگتا ہے تجھے یاد ہے ماضی کی کہانی، تو بھول نہیں پایا وہ تاریخ پرانی، وہ بدر کا میدان میرے بابا کی جوانی، کہ وہ بدر کا میدان میرے بابا کی جوانی، لمحوں میں اتارا تیرے اجداد کا پانی، کہ لمحوں میں اتارا تیرے اجداد کا پانی، یہ زخم ہے ایسا جو سدا کھلتا رہے گا، کہ یہ زخم ہے ایسا جو سدا کھلتا رہے گا، بدلے کی اسی آگ میں تو جلتا رہے گا، بدلے کی اسی آگ میں تو جلتا رہے گا۔ اور تعارف کراتی ہوں امام حسین کا اور یزید کا، کہ تو عین نجاست ہے وہ تطہیر کی جاں ہے، کہ تو عین نجاست ہے وہ تطہیر کی جاں ہے، دوزخ تیرا مسکن ہے وہ سردار جناح ہے، کہ تو عین نجاست ہے وہ تطہیر کی جاں ہے، دوزخ تیرا مسکن ہے وہ سردار جناح ہے، تو کلمہ باطل وہ قرآن کی فغا ہے، کہ تو کلمہ باطل وہ قرآن کی فغا ہے، شبیر کہاں اور تیری اوقات کہاں ہے، کہ شبیر کہاں اور تیری اوقات کہاں ہے، تو ظلمت شب اور وہ عصمت کا قمر ہے، کہ تو ظلمت شب اور وہ عصمت کا قمر ہے، وہ فاطمہ زہرا کا تو ہندا کا پسر ہے۔ کہ تاریخ کائنات میں کیا کیا لکھا گیا، کہ تاریخ کائنات میں کیا کیا لکھا گیا، سچوں کو جھوٹا، جھوٹوں کو سچا لکھا گیا، کہ تاریخ کائنات میں کیا کیا لکھا گیا، اور بھاگے تھے جو جنگ کا میدان چھوڑ کر، کہ بھاگے تھے جو جنگ کا میدان چھوڑ کر، ان کی بہادری میں قصیدہ لکھا گیا، کہ بھاگے تھے جو جنگ کا میدان چھوڑ کر، ان کی بہادری میں قصیدہ لکھا گیا، اور دوزخ کی آگ ان کو یقیناً جلائے گی، کہ دوزخ کی آگ ان کو یقیناً جلائے گی، جن کے یہاں رسول کو بیا لکھا گیا، کہ جن کے یہاں رسول کو جن کے یہاں رسول کو بیا لکھا گیا، اور موجود تھے شبر و شبیر مگر، موجود تھے شبر و شبیر مگر، عباس کو علی کی تمنا لکھا گیا۔ رحم اللہ من کرہ سورۃ الفاتحہ۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد۔ الصلاۃ والسلام علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ
والعصمت الفاطمیہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الہیہ. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. معزز و محترم سامعین اکرام، بزرگان قوم ملت اور ماتم داران سید الشہداء، جیسا کہ آپ سب میرے مزاج سے واقف ہیں کہ تھوڑا تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیں تاکہ ایک جو مجلس کے آداب کے حساب سے بھی ہے. دیکھیے بزرگان اگر رخ قبلے سے موڑ لیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر جوان طبقہ ایسا کرے تو سمجھ میں نہیں آتا. آپ لوگوں کے مزاج کو سمجھنے کے لیے میں ایک مطلب و دو تین شعر آپ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ بزم اجمال میں تفسیر مفصل تھے حسین، بزم اجمال میں تفسیر مفصل تھے حسین، مفرد و مستند و اشرف و امجد تھے حسین، سجدہ کرتا ہے جسے کعبہ وہ معبد تھے حسین، نقطہ پختگی فخر محمد تھے حسین، یہ نہ ہوتے تو یقین سید غمہ ہو جاتا، آخری شعلہ پیغام دھواں ہو جاتا. صلوات بھیجے پر محمد. بس یہی بیداری اور توجہ کے ساتھ سنیں گا. بہت جلدی آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے. آپ لوگ میرا مزاج بہتر جانتے ہیں. مشہور اور معروف آیت کا انتخاب کیا جو شب جمعہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، حدیث قصہ کا جز بھی ہے، بڑی مشہور اور معروف آیت ہے. میں نے اس کا انتخاب کیوں کیا؟ دیکھیے پورے قرآن میں اہل بیت کی شان میں بہت سارے فضائل کی آیتیں نازل ہوئیں. اہل بیت کی شان میں بہت ساری آیتیں نازل ہوئیں اور ایک آیت تطہیر بھی نازل ہوئی. اس کے لیے ہمیں ایسے سمجھنا ہوگا کہ دیکھیے کوئی بھی شخصیت معتبر تبھی ہوتی ہے جب اس میں فضائل تو بہت زیادہ ہوں، چاہے جتنے بھرے ہوئے ہوں، لیکن کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. توجہ کا طالب ہوں. شخصیت معتبر تبھی ہوتی ہے کہ جب اس میں فضائل تو ہوں لیکن ایک بھی عیب نہیں ہونا چاہیے. مثال سے عرض کروں کہ ایک بستی میں گئے، وہاں صاحب جو ہے بہت زیادہ خیرات کرتے تھے، یتیموں کو پالتے تھے، غریب بچوں کی پڑھائی کا خرچ، بیواؤں کا خیال، مسجد میں افطار کا انتظام، مولوی صاحب کا خرچ، دین کے جتنے بھی پیسے سے کام ہو سکتے تھے وہ سارے کام انجام دیتے تھے. معاشرے میں بڑی ان کی تعریفیں ہوتی تھیں کہ بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے اچھے کام انجام دیتے ہیں، بڑی فضیلت والے انسان ہیں، بڑے معتبر انسان ہیں. ایک دن پتہ چلا کہ وہ صاحب جو یہ کار خیر انجام دیتے تھے ان کا دھندا جو تھا، ان کا بزنس جو تھا وہ سود کا تھا. اب جیسے ہی یہ بات پتہ چلی تو اتنی ساری فضیلتیں ہونے کے باوجود ایک عیب کا پتہ چلتے ہی شخصیت معتبر نہیں رہی. تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ پورے قرآن میں جتنی آیتیں آئی ہیں سب اہل بیت کی فضیلت بتانے آئی ہیں اور آیت تطہیر بتانے آئی ہے کہ اہل بیت میں کوئی عیب نہیں ہے. ساری آیتیں فضیلتیں بتانے آئی ہیں کہ ان میں یہ فضیلت ہے، کیا کیا فضیلتیں ہیں اہل بیت کی سب بتانے آئی، اور آیت تطہیر یہ بتانے آئی کہ دیکھو اہل بیت میں کوئی عیب نہیں ہے. اچھا آیت کا شروع کا حصہ کیا ہے؟ انما. پڑھے لکھے افاضل حضرات تشریف فرما ہے. کیا حصہ اس سے شروع ہوا؟ انما. یہ کلمہ حصر ہے. کلمہ حصر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ حصار کرتا ہے.
توجہ کا طالب ہوں، کلمہ حصر ہے یعنی یہ حصار کرتا ہے، جو اندر ہے وہ باہر والوں جیسا نہیں، جو باہر ہے وہ اندر جیسے والا نہیں، یعنی یہ کلمہ حصر ہے، جو اندر ہے وہ باہر والوں جیسا نہیں، جو باہر ہے وہ اندر والوں جیسا نہیں۔ اب میں آیت سے آپ کے بارگاہ میں عرض کروں، دوسری آیت میں ہوا انما کہہ کر مومنون الاخوہ کہا کہ مومن مومن کا بھائی ہے، انما کی قید لگائی یعنی بھائی تو سب ہیں لیکن مومن جیسا کوئی بھائی نہیں۔ دوسری جگہ میں انما ولیکم اللہ کا آیت نازل کی، انما کا حصر لگا دیا یعنی اللہ بھی مولا ہے، مولا بہت ہیں لیکن اللہ جیسا مولا کوئی نہیں، رسول جیسا مولا کوئی نہیں، علی جیسا مولا کوئی نہیں۔ یہ آیتوں میں حصر لگا کر بتا دیا کہ بھائی تو سب ہیں، مومن جیسا بھائی کوئی نہیں، ولی تو سب ہیں، خدا رسول و علی جیسا ولی کوئی نہیں۔ اسی طرح آیت تطہیر نازل کر کے بتا دیا کہ پاک تو بہت ہے، اہل بیت جیسا کوئی نہیں۔ پاک بہت ہیں، اہل بیت جیسا کوئی نہیں۔ رجس کو دور رکھا ہے، اہل بیت سے رجس کو دور رکھا ہے۔ اب ہمیں قرآن سے ہی پوچھنا چاہیے کہ آخر رجس ہے کیا جس کو دور رکھا ہے؟ تو اب آپ کہیں گے کہ پھر مولانا صاحب اسی پہ آ گئے، تو آیت میں قرآن میں ہی نازل ہوا کہ اے میرے پیغمبر، یہ احد کے بھگوڑے جب آپ کے پاس واپس آئے، یہی جملہ ایسے ہی ہے، کہا اے ہمارے پیغمبر، سورہ توبہ کی آیت نمبر 85 ہے تقریباً، اگر میں اشتباہ نہ کر رہا ہوں، کیا کہا کہ اے ہمارے پیغمبر، یہ احد کے بھگوڑے جب آپ کے پاس آئے تو آپ اپنے منہ کو پھیر لیجئے گا۔ یہی تو ہے نا، بزرگ بہتر جانتے ہیں، بچوں کے لیے عرض کر رہے ہیں، یہ اپنے منہ کو پھیر لیے گا۔ میں بارگاہ الہی میں ہاتھ کو جوڑوں کہ اے پروردگار، یہ بھگوڑے جب واپس آ رہے ہیں تو پیغمبر اسلام کو چہرے کو پلٹنے کے لیے کس لیے کہہ رہا ہے؟ آواز قدرت آئی، آیت آگے بڑھی، انتم رجسا، یہ رجس ہیں، یہ جو بھگوڑے ہیں یہ سارے کے سارے رجس ہیں، ان سے پیغمبر اپنے منہ کو موڑ لو۔ تو اب احد کا مرکز ہے پیغمبر اسلام، اب جس سے پیغمبر اسلام منہ موڑے وہ ہے رجس، اور آیت تطہیر کا مرکز ہے جناب سیدہ، اب جس سے سیدہ منہ موڑے۔ آیت تطہیر کا مرکز ہے، رزق کو دور رکھا ہے۔ جناب سیدہ نے، لوگ پوچھتے ہیں جناب سیدہ نے جب منہ موڑا تو کہاں تھی؟ گھر کے اندر آئے تھے نا، جناب سیدہ نے منہ موڑا، لوگ کہتے ہیں باغ فدق مانگنے گئی تھی، صرف باغ فدق مانگنے گئی تھی، صرف باغ فدق مانگنے گئی تھی۔ میں کہوں گا سیدہ باغ فدق صرف نہیں مانگنے گئی تھی، بلکہ جو اکیلے میں منہ کو موڑا تھا دنیا کو بتانے گئی تھی، تاکہ ابھی تو یہ گھر کی بات ہے، دنیا کو پتہ نہیں چلے گا کہ فاطمہ نے کس کے سامنے اپنے منہ کو موڑا ہے۔ دربار میں گئی، مطالبہ کیا، اس کے بعد دنیا کو بتا دیا کہ فاطمہ نے کس سے منہ موڑا ہے۔ کہا میں صرف فدق مانگنے نہیں گئی تھی بلکہ رزق کو جہنم کا پروانہ دینے گئی تھی۔ ظالم کو پروانہ دینے گئی تھی جہنم کا۔ کیوں؟ کیونکہ آگے ہی آیت نے بتایا ہمیں کہ یہ جو رزق ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ جو رزق ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اہل بیت کی وہ شخصیت ہے کہ قرآن، میں کہتا ہوں نا، میرا عنوان بھی تھا آپ کی، میں عرض کرنا بھول گیا، عنوان کیا ہے؟ بعد از پیغمبر اسلام اہل بیت کی اطاعت واجب کیوں؟ اہل بیت وہ شخصیت ہیں جو قرآن میں آئے بھی آیتوں کی تفسیر کریں گے، وہی تو بتائیں گے کہ یہ آیت آئی ہے تو کس کی شان میں آئی ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی تعویل کیا کی جائے گی۔ یہ صرف اور صرف معصوم کو حق ہے۔ اب قرآن میں ہی آیا ہے کہ اہل بیت کی مثال شجر طیبہ جیسی ہے۔ توجہ کا طالب ہوں،
اہل بیت کی مثال شجر طیبہ جیسی ہے. کہا شجر طیبہ کی کیا مثال ہے؟ کہا شجر طیبہ وہ درخت ہے کہ جس کی جڑ، جس کی اصل زمین میں ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوں. شجر طیبہ وہ درخت ہے کہ جس کی اصل زمین میں ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں. اور اہل بیت کی مثال ہے شجر طیبہ جیسی. اب مجھے دنیا یہ دکھائے کہ کون سا دنیا میں ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑ زمین میں ہو اور شاخیں آسمان میں ہوں. توجہ کا طالب ہوں. جس کی جڑ زمین میں ہو، شاخیں آسمان میں ہو. تو اہل بیت نے قرآن کی ہر آیت پر عمل کر کے دکھایا ہے. اسی لیے تو 8 ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر کہتے ہیں یا علی یہ بتوں کی شکنی ہونی ہے. توجہ کا طالب ہوں. یا علی ان بتوں کو توڑنا ہے، بتائیے کیا کیا جائے؟ جیسے ہی علی نے کہا کہ میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ سوار ہو جائیے. جبرائیل نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ اپنے شانوں کو جھکا دیجئے. یا رسول اللہ آپ اپنے شانوں کو جھکا دیجئے. رسول اللہ نے اپنے شانوں کو جھکایا. علی سوار ہوئے. سوار ہونے کے بعد بت کو توڑا. بت کو توڑتے توڑتے اب نیچے سے پیغمبر اسلام پوچھتے ہیں. دیکھیے سوال کیا ہونا چاہیے تھا کہ کتنے بت توڑ دیے علی؟ علی کتنے بت توڑے؟ علی کتنے بت توڑے؟ سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا. بلکہ پیغمبر اسلام نے کیا پوچھا؟ اے علی کہاں تک پہنچے؟ اے علی کہاں تک پہنچے؟ علی نے جواب دیا یا رسول اللہ اتنی بلندی پر پہنچا ہوں، اگر چاہوں تو ہاتھ بڑھا کر ستارہ نیچے کھینچ لوں. جس کی جڑ نیچے ہے، شاخیں آسمان میں ہے. صلوات بھیجیے بر محمد. اصل زمین میں ہے، شاخیں آسمان میں ہے. دنیا میں تو درخت نہیں دکھا. اہل بیت نے عمل کر کے دکھایا کہ ہماری مثال شجر طیبہ سی ہے. ہماری اصل زمین میں ہے اور ہماری شاخیں آسمان میں. شاخیں کون ہیں؟ مولا کائنات ہیں. اس پہ جو پھل نکل رہے ہیں وہ کون ہیں؟ حسن و حسین ہیں، اولاد علی ہیں. اور جو پتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ماشاءاللہ سے آپ حضرات شیعان حیدر کرار ہیں. اب بس یہاں پہ جملہ بھلے ہی بہت بار سنا ہوا ہو، لیکن آپ کی بیداری کو دیکھتے ہوئے ہدیہ سماعت کر رہا ہوں کہ ان پتوں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جب تک شاخوں سے جڑے رہتے ہیں ہرے بھرے رہتے ہیں. جب تک جڑے رہیں گے شاخوں سے تب تک ہرے بھرے رہیں گے. ٹوٹ کر اگر ڈائریکٹ اصل میں آنے کی کوشش کی، ڈائریکٹ جڑ پر آ کر گر گئے، کہا ہم تو اصل سے جڑے رہیں گے، زندہ رہیں گے، تو وہ زندہ نہیں ہوں گے، مردہ ہو جائیں گے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں اہل بیت کی ضرورت کیا ہے؟ رسول اللہ کافی ہیں. دین لا کے پہنچا دیا. تو ڈائریکٹ رسول اللہ تک جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اہل بیت کے ذریعے نہ جاؤ. تو شجر طیبہ ہے، یہ اصل زمین میں ہے، شاخیں آسمان میں ہے. ہادی میرا دیکھیے ٹاپک ہے، عنوان ہے، بات الگ نہیں ہوگی. ہادی اور رہبر، پیشوا، رہنما، لیڈر کس کا حق ہے ہونے کا؟ کسی ایسے انسان کا ہونے کا حق ہے کہ جس کے اندر کوئی صلاحیت ہی نہ ہو؟ کیا ایسے انسان کے ہونے کا حق ہے کہ صلاحیت نہیں؟ میں نے کل بھی عرض کیا، ڈاکٹر صاحب چلے گئے مطلب چھوڑ کے کرسی پر، اور اپنے دربان جو دروازے پہ بیٹھتا ہے اس سے کہتے میری جگہ پہ بیٹھ جاؤ، جو آئے اسے نسخہ لکھ کے دے دینا. ڈاکٹر صاحب چلے گئے، اب انہوں نے نسخہ لکھ دیا. کس نے؟ باہر جو دروازے پر بیٹھتا تھا. صلاحیت تھی نہیں. زندگی دینے والی دوائی کی جگہ موت دینے والی دوائی دے دی. یہی تو ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ بھی کہ بعد پیغمبر جو زندگی دینے والے رہبر تھے ان کو چھوڑ دیا.
جنہوں نے گمراہیاں پھیلائیں ان کو تخت پر بیٹھال دیا، ان کو تخت پر بیٹھال دیا. لیکن اہل بیت کی جو شان ہے وہ شان یہ ہے کہ ان کی حکومت کے لیے ان کو تخت و تاج کی ضرورت نہیں، اسی لیے انہیں شاہ بھی کہا جاتا ہے اور بادشاہ بھی کہا جاتا ہے. ان کو حکومت کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے، جہاں بیٹھ جائیں گے وہیں سے حکومت کریں گے. اسی لیے تو جب سید سجاد نے کہا کہ مجھے بھی اجازت دو کہ میں بھی اس لکڑیوں کے ڈھیر پر جا کر کچھ کہوں، تو یزید سر جھکائے ہوئے تھا. اراقین جو بیٹھے ہوئے تھے 700 کرسی نشین، کہا کہ اے یزید یہ لاغر ہے، بیمار ہے، قیدی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، تو کیوں اتنا ڈر رہا ہے، اس کو اجازت دے. اب یزید کا جملہ ہے، ذوی زبان سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں یہ خاندان اہل بیت کی فرد ہے، جب تک ہمیں ذلیل نہیں کر دے گا منبر سے نہیں اترے گا. جب تک ہمیں ذلیل نہیں کر دے گا ممبر سے نہیں اترے گا. یہاں پہ بات آ گئی تو جناب زینب کا ایک جملہ عرض کر دیں. آپ لوگ کے اور مسرت چہرے دیکھ کے بڑا دل کو خوشی ہو رہی ہے، اور میں شکر گزار ہوں اپنے سامعین کا کہ مجھ جیسے چھوٹے سے طالب علم کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اتنی توجہ سے سنتے ہیں. میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا. شہزادی زینب یزید کے دربار میں رسن بستہ کھڑی ہیں. یزید ایک مرتبہ اہل حرم کو دربار میں نہیں بلایا ہے، جب کوئی سفیر، کوئی بڑا منسٹر، کوئی کہیں کا بادشاہ آتا تھا تو تب بلاتا تھا. ایک مرتبہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو جناب زینب سلام اللہ علیہا رسن بستہ ہیں. یزید نے کہا کہ اے عمر سعد کھڑے ہو اور بتاؤ کہ کربلا میں تم نے حسین کو کیسے قتل کیا. دیکھیے جملہ ہے کیسے قتل کیا. اب عمر سعد کھڑا ہوتا ہے، کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے کہ اے امیر، میں نے جب حسین کے خیمے پر حملہ کیا تو حسین ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں اپنے بچوں کو ایسے لے کر بھاگ رہے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جیسے جانور اپنے بچوں کو لے کر بھاگتا ہے. اللہ اللہ. یہ جملہ کس نے کہا؟ عمر سعد نے. بھرے دربار میں 700 تو صرف کرسی نشین تھے، پوری میڈیا جسے آج کی زبان میں کہا جائے 15,000 نفر تھے. اگر کاغذ قلم لکھنے کے لیے تیار ہیں کہ کربلا بیان ہو رہی ہے، ہم اس کو کاغذ قلم بند کریں. لکھنے والا لکھنے جا رہا تھا، جیسے ہی لکھنے کے لیے لوگوں نے اپنے کاغذ و قلم اٹھایا، بس چلانا چاہتے ہی تھے کہ علی کی شیر دل بیٹی کھڑی ہوئی اپنی جگہ سے اور کہا اے یزید خاموش، اے عمر سعد خاموش، اے عمر سعد خاموش. اب لوگوں نے کہا کہ یہ قیدن ہے اور اس لہجے میں کہہ رہی ہے اے عمر سعد، اے یزید. کہا کہ تم نے اس طرح سے امام حسین پر حملہ کر کے اور ان کو ذبح کر دیا، ان کو قتل کر دیا. تو یہ بتاؤ. جناب زینب کا جملہ، سب سے پہلا جملہ دیکھیے کس طرح سے جناب زینب نے کرا. جناب زینب فرماتی ہیں کہ تم نے یہ کہا کہ تم نے حملہ کیا اور حسین معاذ اللہ بھاگ رہے تھے، باغی تھے، تم نے سب کو ملا کر قتل کر دیا. اب جناب زینب کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ بھرا ہوا دربار تھا، کربلا لکھنے کے لیے لوگ کاغذ قلم اٹھائے ہوئے تھے. جناب زینب نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم 30,000 کا لشکر کربلا میں لے کر پہنچے تھے، اب یہاں انعام لینے کے لیے چند نفر کیوں آئے ہو؟ حسین معاذ اللہ بھاگ رہے تھے، تو بتاؤ عمر سعد تمہارا 30,000 کا لشکر کہاں گیا؟ جناب زینب نے کربلا کو دکھایا. اب لوگوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا علی کی بیٹی ہے، علی کی بیٹی بول رہی ہیں. کہا کہ اے یزید اجازت دو، ہم سننا چاہتے ہیں، کربلا ہم سننا چاہتے ہیں. اب علی کی بیٹی بولنا شروع کہ تم 30,000 کا لشکر کی بات کر رہے ہو، 30,000 کا لشکر لے کے گئے تھے، کتنوں کو میرے عباس نے مارا، کتنوں کو قاسم نے مارا، کتنوں کو علی اکبر نے مارا. یہ تو حکم خدا تھا جو میرے بھائی نے شہادت پیش کی ہے. صلوات بھیجیے بر محمد. تو
ہدایت کا حق کس کو ہے بعد از پیغمبر؟ خود قرآن سے پوچھا جائے، قرآن میں آیا کہ اے ہمارے حبیب، جو بھی آپ کی اتباع کرے وہ آپ کے بعد ہادی ہے، جو بھی آپ کے بعد آپ کی اتباع کرے یا آپ کے ساتھ اتباع کرے وہ آپ کے بعد ہادی ہے۔ تو اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ زندگی پیغمبر اسلام نے کس نے اتباع کی اور کس نے نافرمانی کی؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ توجہ کا طالب، ہمیں کیسے پتہ چلے گا اے پروردگار کہ کس نے پیغمبر اسلام کی زندگی میں ان کی اتباع کی اور کس نے نہیں کی؟ تو آگے ہی قرآن نے بڑھ کر کہا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُتَّقِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو بھی پیغمبر اسلام آپ کی مکمل اتباع کرے اس کے لیے اپنے شانوں کو جھکا دیجئے۔ توجہ کا طالب ہوں، جو بھی آپ کی مکمل اتباع کرے اے پیغمبر اسلام آپ اپنے شانوں کو اس کے لیے جھکا دیجئے۔ اب مجھے تاریخ اسلام پڑھ کر بتاؤ کہ پیغمبر اسلام نے اپنے شانوں کو کس کے لیے جھکایا ہے؟ تو بس تاریخ اسلام میں دو ہی موقع ملیں گے، یا تو عید کے دن حسنین کے لیے یا علی کے لیے۔ یا تو عید کے دن حسنین کے لیے، یا ابھی سنا آپ نے فتح مکہ کے موقع پر مولائے کائنات کے لیے، یعنی بعد از پیغمبر ہدایت کا حق کسے ہے؟ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ بعد از پیغمبر حق ہے اہل بیت کا، اور انسان کیا مقام سمجھے گا اہل بیت کا؟ عرض کریں، یہ کائنات ہے زمین، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، جن کے لیے سنا ہوا ہے ان کے لیے تشدید ہو جائے گی، اور جن کے لیے نہیں سنا ہے وہ سن کر پھر سے مسرور ہوں گے۔ لیکن توجہ کا طالب ہوں، یہ زمین بچھی ہوئی ہے، اس کے اوپر اللہ نے آسمان کو سجایا۔ زمین سے لے کر آسمان تک کی دوری کتنی ہے؟ جب ایک تیز رفتار گھوڑے کو 21 سال تک دوڑایا جائے تب وہ زمین سے لے کر آسمان تک کا سفر طے کرے گا۔ اتنی دوری ہے ایک زمین سے آسمان تک کی۔ اب ایک آسمان کے اوپر ہے دوسرا آسمان، تو ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کے سفر کا فاصلہ ہے۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کے نظر کا فاصلہ ہے۔ دوسرے آسمان کے اوپر ہے تیسرا آسمان، تیسرے آسمان کے اوپر ہے چوتھا آسمان، چوتھے آسمان کے اوپر ہے پانچواں آسمان، پانچویں آسمان کے اوپر ہے چھٹا آسمان، چھٹے آسمان کے اوپر ہے ساتواں آسمان۔ ماشاءاللہ، ساتواں آسمان، ساتویں آسمان کے بعد اب حجابات شروع ہوتے ہیں۔ حجاب برکت ہے، حجاب برکت کے اوپر حجاب حلم ہے، حجاب حلم کے اوپر حجاب رحمت ہے، حجاب رحمت کے اوپر حجاب علم ہے۔ حجابات کا سلسلہ ختم ہوا، اس کے اوپر دیکھیے توجہ کرتے رہیے گا، زمین، اس کے اوپر ساتوں آسمان، اس کے اوپر حجابات، اس کے اوپر سدرۃ المنتہا، اس کے اوپر جنت الماوا، اس کے اوپر ہے کرسی، کرسی کے اوپر ہے عرش، عرش کے اوپر ہے نبی کی جوتیاں۔ نبی کی جوتیاں ہیں سب سے اوپر۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب معراج پر لے گیا تو نبی کی بلندی سب سے اونچی تھی، تو عرش کے اوپر ہے نبی کی پاک و پاکیزہ نالین مبارک، نبی کی نالین مبارک کے اوپر ہے نبی کے قدم، نبی کے قدم کے اوپر ہے نبی کے زانو، نبی کے زانو کے اوپر ہے نبی کا شکم، نبی کے شکم کے اوپر ہے نبی کا سینہ، نبی کے سینے کے اوپر ہے نبی کے دوش۔ اب دنیا اندازہ لگائے کہ وہ کتنا بلند ہوگا جو نبی کے دوش پر سوار ہوگا۔ انسان اندازہ لگائے۔ دیکھیے میں ہمیشہ دھیان رکھتا ہوں، گھڑی پہ میری ہمیشہ نظر رہتی ہے،
اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جسمانی غذا کے ساتھ ساتھ روحانی غذا بھی ہونی چاہیے، اور روحانی غذا کے ساتھ ساتھ جسمانی غذا بھی ہونی چاہیے۔ جیسے وہ عادت پڑ گئی کہ فارسی میں غذا کو غذا بولتے ہیں، تو وہ جو زبان پر رٹ گیا تو وہی رٹ گیا۔ تو غذا کی مطلب ضرورت ہے انسان کو، جسمانی بھی۔ لیکن فضائل اہل بیت ایسے ہیں کہ اگر انسان چھپانے کی کوشش کرے تو چھپا نہیں سکتا۔ میں نے عرض کیا تھا مجلس میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ فضائل علی ہر کسی سے ہضم نہیں ہو سکتے۔ جب معراج سے نبی آئے تو دیکھیے سوال انسان کا جو ہے اپنے اعتبار سے ہوتا ہے، جیسا جس کا علم، جیسا جس کا وقار، ویسا اس کا سوال۔ میں نے مثال بھی عرض کی تھی کہ مثال کے طور پر کوئی آیا، اس نے دیکھا پنکھا نہیں چل رہا ہے، اس نے پوچھا کہ پنکھا نہیں چل رہا ہے۔ دوسرے صحابہ آئے، انہوں نے کہا پنکھا کیوں نہیں چل رہا ہے؟ یہ کیوں بتا رہا ہے کہ پنکھا بنانا جانتا ہے؟ تو جیسا جس کا سوال ویسا اس کا جواب، اور اپنے علم اور اس کے حساب سے ہوتا ہے، اور سب کی نیت کے حساب سے بھی سوال ہوتا ہے۔ یہاں پہ بات آ گئی تو عرض کر دوں، لوگوں نے جب خندق میں مولائے کائنات عمر ابن عبدود کا سر کاٹ کر لائے تو پاس والے اگل بغل نے، شاید دوسرے والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، علی نے دیکھیے اتنی قیمتی زرہ چھوڑ دی، جیسی جس کی نیت ویسا اس کا۔ یا علی اتنی قیمتی زرہ چھوڑ دی علی نے عمر ابن عبدود کی۔ اب مولائے کائنات آئے، تشریف لائے قریب، رسول اللہ نے کہا خود ہی پوچھ لو۔ کہا یا علی اس کی زرہ اتنی قیمتی تھی، آپ نے لی کیوں نہیں؟ مال غنیمت میں ہو گیا نا، جائز بھی ہے۔ کہا آپ نے لی کیوں نہیں؟ اب یہ جملہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہر شیعان حیدر کرار کو اپنے مولا کا یہ جملہ ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ علی وہ ذات ہے جو اپنے دشمن کو بھی ذلیل نہیں کرتی۔ اب علی نے جملہ کہا کہ میں نے اس کی زرہ اس لیے نہیں اتاری، اگر میں اس کی زرہ اتارتا تو اس کا لباس ایسا تھا کہ اس کی شرمگاہ ظاہر ہو جاتی۔ علی نہیں چاہتا کہ اس کا دشمن بھی ذلیل ہو، علی نہیں، علی کو برداشت ہے کہ اس کا دشمن بھی۔ کہا کہ علی کی جو دشمنی ہے وہ خدا کے لیے ہے، کسی کی شخصی نہیں ہے، کسی کی شخصی نہیں ہے، دشمنی خدا کے لیے تھی۔ اب قتل ہو گیا تو اب اس کو ذلیل نہیں کرنا ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد۔ تو میں تو بھول گیا، بتائیں گے کہاں پہ تھا میں؟ ہاں زیرہ تو عرض کر دی، جیسا جس کا سوال۔ قبلہ دیکھیے اسے کہتے ہیں ذاکری کا ہوں، اسی لیے میں بڑا احترام بھی کرتا ہوں کیونکہ ہمارے سینئر ہیں۔ تو جیسا جس کا سوال ویسا اس کا جواب۔ تو پیغمبر اسلام سے سب پوچھ رہے تھے معراج پہ کیا دیکھا، یہ دیکھا وہ دیکھا، سب الٹے سیدھے سب کے سوال تھے۔ اب جناب سلمان فارسی نے جب سب کے سوال ہو گئے، کہا یا رسول اللہ، معراج پر اللہ نے آپ سے کیا کہا؟ کہا کہ ٹھیک ہے اکیلے میں آؤ بتائیں گے تم لوگ۔ کہا کہ سلمان بتا تو دیں گے، کسی سے کہنا نہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ وعدہ کرتے ہیں کسی سے نہیں کہیں گے۔ کہا کہ ٹھیک، اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر لوگ علی کی محبت میں جمع ہو جاتے تو میں دوزخ کو خلق نہ کرتا۔ اب سلمان فارسی نے علی کے فضائل کو سنا، چاہنے والے تھے علی کے، بستر پر آئے، ادھر کروٹ ادھر کروٹ ادھر کروٹ ادھر کروٹ، بستر کی سلوٹیں بدلتی رہیں لیکن نیند نہ آئی۔ اب ایک مرتبہ دروازہ کھولا اور رات کی تاریکی میں ایک اندھے کنویں کے پاس آ گئے۔ اندھے کنویں سے کہا سنو، پتہ ہے پیغمبر نے مجھ سے کیا کہا؟ ارے تمہیں کیا پتہ ہوگا، میں ہی بتائے دیتا ہوں کہ پیغمبر نے مجھ سے کہا کہ خدا نے ان سے کہا ہے کہ اگر پوری کائنات علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی تو میں دوزخ کو خلق نہ کرتا۔ اب یہ تو کہہ کر چلے آئے، اس اندھے کنویں میں بیج پھوٹا، بیج میں سے شاخیں نکلی، شاخوں میں سے پتے نکلے، ہر پتے پہ یہی حدیث لکھی ہوئی تھی۔ اب جیسے ہی یہ حدیث لکھی ہوئی تھی، رات میں ہوا چلی،
پتے اڑے، کبھی اس در کبھی اس در، کبھی اس دروازے کبھی اس دروازے. اب لوگ نکلے صبح کی نماز پڑھنے کے لیے، ملاقات ہو گئی علی کے فضائل سے. اب اللہ بہتر جانے کس نے پڑھی، کس کی چھوٹ گئی اور کس نے چھوڑ دی. دوڑے دوڑے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ یہ دیکھیے پتوں پر کیا لکھا ہوا ہے. اب دیکھیے لہجہ ہے لہجہ. پیغمبر اسلام نے پتے کو اٹھایا کہ اگر کائنات علی کی محبت پر جمع ہو جاتی تو میں دوزخ کو خلق نہ کرتا. اب ایک مرتبہ پتے کو دیکھتے ہیں، سلمان کو دیکھتے ہیں، پتے کو دیکھتے ہیں، سلمان کو دیکھتے ہیں. کہتے ہیں سلمان. کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا منع کیا تھا کسی سے نہ کہنا. کہا یا رسول اللہ کسی سے نہ کہنے کی بات ہوئی تھی، کہیں نہ کہنے کی بات نہیں ہوئی تھی. کہا کہ کہا کہ اندھے کنویں سے منہ ڈال کر میں نے یہ کہہ دیا. کہا تم نے غلطی کر دی، اندھے کنویں سے برداشت نہیں ہوا. سلمان نے ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ علی کے فضائل ہی ایسے ہیں جب اندھے کنویں سے برداشت نہ ہوئے. جب اندھے کنویں سے برداشت نہ ہوئے تو میں تو انسان ہوں، میں تو انسان ہوں، میں کیسے برداشت کر لوں. بس میں نے آپ کی زحمتوں کو ختم کیا. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزا یہ چل رہی ہے، ہمیں فرش عزا درس دے رہی ہے. ابھی 2 منٹ رک جائیں. تو یہ فرش عزا دے رہی ہمیں کیا درس. وہ درس ہمیں کربلا سے مل رہا ہے. کیا ہے کہ امام حسین جب آئے ہیں نا آخری حجت تمام کرنے کے لیے، تو ایک مرتبہ عمر سعد ایک آواز بلند کرتا ہے. کیا آواز بلند کرتا ہے؟ اے حسین یا تو تلوار چلے گی یا تو اپنے سر کو خم کر دو. اب ایک مرتبہ حسین جلال میں آنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں، الا وان الدی یا ابن الدی قد رقص بین اثنتین بین ذلت و ذلہ ہے ہاتھ من الذلہ. کہ تو مجھ سے کہتا ہے کہ اے حسین یا تو سر کو خم کر دو تسلیم یا تو تلوار چلے گی. ارے تو کیا جانے یا ابن الدی، تجھے کیا پتا کہ حسین وہ ہے کہ جس کو تلوار سے ٹکڑے تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی روح کو شمشیر ذلت کے نیچے نہیں لایا جا سکتا. یعنی حسین آخری درس یہ دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں اللہ نے آزاد بنایا ہے، کبھی کسی کے غلام بن کر نہ جینا، کبھی کسی کے ظلم سے گھبرانا نہیں. اگر تم مظلوم ہو تو یہ تمہارا ساتھ دیں گے، خدا تمہارا ساتھ دے گا، کبھی گھبرانا نہیں. یہ درس ہمیں امام حسین دے رہے ہیں. کربلا کا یہ درس ہمارے لیے بہت اہم ہے. ہمیں دیکھنا ہے کربلا منانے کے ساتھ ساتھ کہ حسین ہمیں کربلا میں کیا درس دے رہے ہیں، کیا درس دے رہے ہیں. کربلا بچے آ کر پوچھتے ہیں کہ ہمیں کربلا سنی. میں جوانوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جو ماتم میں آگے بڑھ کر سینہ زنی کرتے ہیں، ان کا بھی شکریہ ہے. لیکن میں شکریہ ادا تو کر دوں لیکن ان تک پہنچے گا کیسے؟ ان تک پہنچے گا بھی کیسے اگر میں جوانوں کا شکریہ بھی ادا کروں کہ سینہ زنی بہت اچھی کرتے ہیں، ماتم بڑا اچھا کرتے ہیں. اگر میں شکریہ ادا بھی کروں تو ان تک پہنچے گا نہیں، کیونکہ میرا شکوہ ہے کہ وہ حدیث میں نہیں آتے. لیکن پھر بھی میں شکریہ ادا کر رہا ہوں. جو بھی اگل بغل والے ہوں تو پہنچا دیں کہ خدا اس کی جزا آپ کو دے گا جو آپ ماتم کر رہے ہیں. اور ایک بات کہ اگر کوئی انسان دیر سے آ رہا ہے یا وہ ہے تو اس پہ تانا زنی نہ کیجیے، بہت معذرت کے ساتھ. کوئی اگر صرف تبرک کے لیے بھی آ رہا ہے تو اس کو منع نہ کیجیے، کیونکہ یہ پاک و پاکیزہ غذا اس کے اندر جائے گی تو کیا پتہ یہی تبرک اس کے اندر تبدیلی لے آئے. لہٰذا کسی سے یہ نہ کرا جائے. یہ درس ہمیں کربلا دے رہی ہے کہ کربلا میں شہید صرف اپنے والے نہیں ہیں، اغیار میں سے بھی شہید آئے ہیں. کون کون سے شہید؟ کوئی عیسائی مذہب کا ہے، کوئی کسی خلیفہ کا ماننے والا ہے، کوئی کہیں کا ہے، کوئی کہیں کا ہے. قوم و قبیلے تک کی حد نہیں ہے، عرب و عجم کی بھی حد نہیں ہے. جب ساری قربانیاں سید الشہداء نے دے دیں تو دینے کے بعد ایک مرتبہ زہرا کا لال در خیمہ پہ کھڑے ہوئے ہیں.
اور ایک مرتبہ کہتے ہیں زینب حسین کا تم پر آخری سلام، اے بہن ام کلثوم تم پر حسین کا آخری سلام، اے رقیہ تم پر حسین کا آخری سلام، اے اماں فضہ تم پر حسین کا آخری سلام۔ آزاداران مظلوم کربلا آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں، جناب سیدہ یہی کہیں موجود ہوگی، رومال لیے ہوئے آ رہے ایک آزادار کے آگے آئے گی کہ اے میرے بیٹے کے آزادار، مجھے میرے بیٹے کے زخم کا مرہم دے دو۔ آزاداران مظلوم کربلا، کون سی مصیبتیں ہیں جو کربلا میں نہیں گزری؟ اب حسین خیمے میں آئے، بہن کے پاس آئے، اور دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں ہے کہ جناب فضہ سے مانگا، ایک روایت میں ہے کہ بہن سے مانگا آخری لباس۔ حسین نے زیب تن کیا، زیب تن کرنے کے بعد جگہ جگہ سے چاک کیا۔ بچانے والی بہن نے پوچھا کہ بھیا یہ لباس کو چاک کرنے کا سبب کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ غیرت حسین سے آواز آئی، اے بہن زینب، میری شہادت کے بعد فوج آدھا میرا لباس لوٹیں گے، میں نہیں چاہتا کہ بعد شہادت میرا جنازہ بے اڑیاں پڑا ہو۔ آزاداران مظلوم کربلا، اللہ جانے حسین کس طرح سے خیمے سے نکلا، ایک بھائی بہن سے جدا ہو رہا ہے، ایک باپ بیٹی سے جدا ہو رہا ہے، خیمے سے نکلتے نکلتے الوداع الوداع الفراق الفراق کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ زہرا کا لال خیمے سے باہر آیا، نظراً یمیناً و شمالا، دائیں اور بائیں جانب دیکھا، کوئی آور و مددگار نہیں دکھائی دیا۔ چاہنے والی بہن نے آگے بڑھ کر سوار کیا، زہرا کا لال میدان کارزار میں آیا، شجاعت کے جوہر دکھا رہے ہیں، حسین کی تلوار چل رہی ہے، الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اب ایک وہ مقام آیا کہ حسین سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا، دیور آ کر زمین پر تشریف لائے۔ اب حسین کی ہیبت وہ ہے کہ ملعون میں سے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ جو آ کر قریب حسین کے آئے اور حسین کے سر و تن میں جدائی کرے۔ سید الشہداء کا جسم پڑا ہوا ہے، کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، اور حسین کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ اب ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے کہ خیام حسینی کو لوٹا جائے۔ جیسے ہی یہ صدا سید الشہداء کے کانوں میں آئی، جو حسین میں ابھی حرکت نہ تھی، اپنے کوہنیوں کے بل بلند ہوئے اور کہا ویلتا یا شیعت ابی آل ابی سفیان، کہ تم پر وائے ہو ابو سفیان کے ماننے والو، تمہارا بغض حسین سے ہے، میرے اہل حرم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ ادھر سے شمر ملعون آگے بڑھا، کند کو خنجر کو کند کرتا ہوا بوسا گاہے رسول پر پہنچا۔ ادھر سے بی بی تڑپ کر خیمے سے نکلی، دلے زینب یا بے آئی، کیا دیکھا کہ شمر کے نجس قدم حسین کے سینے پر رکھے ہوئے۔ خدا کوئی غم نہ دے سیاد، خدا کوئی غم نہ دے، حسین کے سینے پر شمر کے نجس قدم رکھے ہوئے ہیں، شمر کا خنجر چل رہا ہے، ایک بار ضرب لگی، سارے فرشتے خدا حافظ کہہ کر چلے گئے، یا رسول اللہ ہم سے نہ دیکھا جائے گا۔ ضرب دوسری لگی، سارے انبیاء چلے گئے، یا رسول اللہ ہم سے نہ دیکھا جائے گا۔ ضربوں پہ ضربیں لگ رہی ہے، علی نے کہا یا رسول اللہ ہم سے نہ دیکھا جائے گا۔ حسن چلے گئے۔ اب ایک مرتبہ رسول اللہ نے بھی کہا اے حسین تم جانو خدا جانے، رسول اللہ تشریف لے گئے۔ اب ایک مرتبہ حسین نے بڑی حسرت و یاد سے ایک مرتبہ پکارا اماں، چکیاں پیسنے والی ماں کی آواز آئی، اے بیٹا حسین گھبرانا نہیں، یہ تمہاری ماں فاطمہ تمہارے پاس
موجود ہے. ماں کی آغوش میں بیٹے کے سر و تن میں جدائی ہوئی. فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا. منادی ندا دے رہا تھا قد قتل الحسین بے کربلا، قد ذبح الحسین بے کربلا. شہزادی تڑپ کر سید سجاد کے پاس آئی. اے بیٹا سید سجاد، دیکھو کیسا قیامت کا منظر ہے. اب جیسے ہی در خیمہ کا پردہ ہٹا، کیا دیکھا؟ بابا کا کٹا سر نوکے نیزہ پر بلند ہے. سر سے امامہ اتارا. اے پھوپھی اماں، ہم یتیم ہو گئے. آپ کا بھائی دنیا سے رخصت ہوا. آزاداران مظلوم کربلا، میرے اندر سخت نہیں ہے، لیکن بس آخری جملہ ہے کہ یہ اہل بیت کا خاتون ہے. مصیبت کی انتہا ہے. بعد شہادت اہل حرم کو رسم بستہ کیا گیا، لاشیں شہداء سے گزارا گیا. زینب نے جیسے ہی حسین کا لاشے کو دیکھا، کٹی ہوئی گردن پر منہ رکھا اور آسمان کی طرف ہاتھ کو بلند کر کے کہا ربنا تقبل منا لہذا القربان. اے پروردگارا، ہماری اس قربانی کو قبول فرما. سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی انقلبون. پروردگارا، تجھے واسطے 4 دفعہ معصومین علیہ السلام کا، کربلا کے شہداء و اسیران کربلا کا جہاں جہاں بھی شان حیدر قرار ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی، ناموس کی حفاظت فرما. علماء حلقہ کی حفاظت فرما. روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما. جو مرحومین ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. بزرگ کا سایہ ہمارے سروں پہ تعدیر قائم رکھ. قوم میں اتفاق و اتحاد کی توفیق عطا فرما. حجت خدا کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم کو ان کے آوان و سار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.